اور بار بار مختلف صحافیوں نے مختلف چینلز نے اس کا انٹرویو لیا، زیادتی کی، تشدد کیا، ایسے الفاظ جو کہ ایک معاشرے کے اندر بولے جانے کے بھی قابل نہیں، ایسے تھم نیل بنا کر پیش کیے گئے، ویوز کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ کیا یہ صحافت ہے کہ کسی کے درد کو، کسی کے دکھ کو اس طرح سے بیان کیا جائے؟ آپ نے ذرا بھی اس بات کا خیال نہ رکھا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ اس کی نومولود بچی جو کہ ابھی چند ماہ کی ہے، اس کی بھی تصویریں دکھائیں، انٹرویو کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کے اندر وہ لیٹی ہوئی خاتون کو دکھایا۔ صرف ریٹنگ اور ویوز کے لیے آپ نے اخلاقیات کی تمام دھجیاں بکھیر دی۔ کیا یہ صحافت ہے؟ کیا صحافت یہ سکھاتی ہے؟ کہتے ہیں صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے، لیکن جب یہ آنکھ احساس سے خالی ہو جائے تو وہ دیکھتی تو سب ہے مگر سمجھتی کچھ نہیں۔ ناظرین، کچھ روز قبل ایک واقعہ باہر آیا جس میں جنت نام کی خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کے بارے میں بتایا گیا۔ جب یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو بہت ساری میڈیا چینلز کے صحافی ان کے پاس گئے اور ان کا انٹرویو کیا اس بچے کا جو کہ اس وکٹم کا بیٹا ہے، جو کہ ابھی صرف تیسری جماعت میں پڑھتا ہے۔ اس کا انٹرویو لیا اور بار بار مختلف صحافیوں نے، مختلف چینلز نے اس کا انٹرویو لیا، اور وہ ساری کہانی کہ کس طرح سے اس کے باپ نے اپنے دوستوں اور اپنے بہنوئی کے ساتھ مل کر اس کی ماں کے ساتھ زیادتی کی، تشدد کیا، مارا پیٹا، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بولے گئے اس چھوٹے بچے کی زبان سے، ایسے الفاظ جو کہ ایک معاشرے کے اندر بولے جانے کے بھی قابل نہیں۔ وہ تمام الفاظ میڈیا چینل کے اوپر سنوائے گئے اور ایسے تھم نیل بنا کر پیش کیے گئے جن کے اندر ایسے الفاظ تھے کہ جو کہ ایک عزت دار شخص نہ تو بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ وہ اس معاشرے کی اخلاقیات میں آتے ہیں، لیکن وہ ویوز کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ تو میں یہاں سوال کرنا چاہوں گا ان تمام صحافیوں سے اور ان تمام میڈیا ڈیجیٹل چینل سے کہ کیا یہ صحافت ہے؟ کیا یہ صحافت ہے کہ کسی کے درد کو، کسی کے دکھ کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ نہ تو اخلاقیات کا پاسداری رکھی جائے، نہ سینسرشپ کی پاسداری رکھی جائے، اور نہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس سب کی وجہ سے اس سنانے والے کو جو انٹرویو دے رہا ہے یا جو وکٹم ہے یا جس کے بارے میں یہ سب کچھ بولا جا رہا ہے، اس کی جان کو کیا کچھ خطرہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے ذرا بھی اس بات کا خیال نہ رکھا کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے کہ وکٹم کوئی نہ تو پہچان ریویل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے خاندان والوں کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ لیکن افسوس، آپ نے قانون کو تو کیا پاسداری کرنی تھی، آپ نے اس کی تصویریں دکھائیں، آپ نے اس کے بیٹے کا انٹرویو کیا جو کہ ابھی چھوٹا ہے، جس کو بھی اتنی سمجھ نہیں، آپ نے اس کی نومولود بچی جو کہ ابھی چند ماہ کی ہے اس کی بھی تصویریں دکھائیں، اور آپ نے اس وکٹم کی بہن کا انٹرویو کرتے ہوئے بیک گراؤنڈ کے اندر وہ لیٹی ہوئی خاتون کو دکھایا، صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیل کر ویوز زیادہ لے سکتے، ریٹنگ میں اوپر آ سکے۔ صرف ریٹنگ اور ویوز کے لیے آپ نے اخلاقیات کی تمام دھجیاں بکھیر دی۔ تو میں سوال کرنا چاہوں گا، کیا یہ صحافت ہے؟ کیا صحافت یہ سکھاتی ہے؟ جبکہ صحافت کے اندر میڈیا ایتھکس اینڈ لا کو بڑے واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے؟ 376A 509 پیمرا رول آف کنڈکٹ 2015 کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ کسی بھی وکٹم، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اس کی تصویر میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی جا سکتی، اس کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور اگر معاملہ زیادہ حساس ہو تو اس کی وائس بھی ڈب کر کے پیش کی جائے۔ لیکن آپ نے وائس تو کیا چھپانی تھی، آپ نے تصویر تو کیا چھپانی تھی، آپ نے سب کچھ اتنے واضح طریقے سے عیاں کیا، اور تھم نیل کے اندر ایسی تصویریں لگائی، ایسے الفاظ لگائے کہ کیا کہیے۔ اب اس پہ میں صرف ایک بات آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی آپ سب کو یہ قانون نہیں پتا تھا، یا آپ نے صرف منافقت دکھائی؟ کہ کچھ سال قبل جب رنگ روڈ کے اوپر ایک برٹش خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی، جب وہ کار میں جا رہی تھی اور اس کی کار خراب ہوئی اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اس کی پہچان آج تک ریویل نہیں کی گئی، اس کی تصویر، اس کا نام، یہاں تک کہ اس کے بیٹے ساتھ تھے، ان میں سے کسی کی تصویر، کسی کا انٹرویو آج تک سامنے نہیں آ سکا۔ ویڈیو فارم کے علاوہ کسی تصویر، کسی نیوز پیپر کے اندر بھی سامنے نہیں آیا۔ لیکن آپ نے تو پوری کہانیاں بنی
ساروں کی تصویریں دکھائیں، ساروں کے انٹرویوز لیے، اور نہ جانے کیا کچھ اس کے اندر بولا، اور ان کو سینسر بھی نہیں کیا۔ کیا واقعی آپ صحافی ہیں؟ کیا واقعی آپ صحافت کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صحافت کا کام ہے، صحافی کا کام ہے کہ مظلوم کی آواز بنے، تو وہ بھی تو عورت ایک مظلوم تھی جس کی آئیڈینٹی ریویل نہیں کی گئی۔ یہ عورت بھی آپ کے مطابق مظلوم ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں سارا کچھ دکھایا۔ کیا آپ نے اس بات کا ذرا بھی اندازہ لگایا کہ کل کو یہ بچہ جس کا آپ نے بار بار انٹرویو کیا، کل بڑا ہو کر جب یہ باہر جائے گا، کسی جاب پلیس پہ جائے گا، کسی یونیورسٹی میں جائے گا، تو اس کے ساتھ فیلوز، اس کے دوست یا کوئی بھی شخص اس کو جب یہ یاد دلائے گا تو اس پہ کیا بیتے گی؟ یا اس کو کس نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ یا وہ عورت، وہ وکٹم جس کا آپ نے چہرہ دکھایا اور جس کی آپ نے وہ حالت دکھائی جہاں وہ ہسپتال میں لیٹی ہوئی ہے، جب وہ کل کو صحیح ہو کر بازار میں جائے گی تو لوگ اس پر کیا تانا زنی کریں گے؟ کیا آپ نے ذرا بھی سوچا؟ آپ نے یہ سب کچھ بیان تو کر دیا بنا کسی تحقیق کے، لیکن جب اس کی اپوزٹ سائڈ، جب اس کا دوسرا رخ سامنے آیا اور پولیس نے بتایا کہ انویسٹیگیشن میں یہ سامنے آیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا، اور روڈ ایکسیڈنٹ کے دوران وہ عورت جس کو آپ نے وکٹم دکھایا وہ زخمی ہوئی اور وہ اسپتال پہنچی، آپ نے ذرا بھی تحقیق نہیں کی، اور آپ نے اس کے شوہر کو، ایک مرد کو ملزم دکھا دیا صرف اس وجہ سے کہ آپ زیادہ ویوز لے سکے، اور آپ نے اس کے بیٹے کی زبان سے اپنے باپ کے لیے ایسے الفاظ نکلوائے، آپ کے سامنے بولے جا رہے تھے نا، اگر آپ نے نہیں بھی نکلوائے۔ آپ نے ذرا بھی احساس نہیں کیا کہ کل کو وہ اس سب کے بارے میں کیا سوچے گا، یا اس کی عزت کا آپ نے نہیں سوچا کہ اس کے خاندان والوں کے سامنے، یا وہ اس کے عزیز و اقارب جو اس کو جانتے ہیں، یا کل کو جن کے سامنے وہ جائے گا، اس کی عزت کیا رہے گی کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ کچھ کرتا رہا۔ اور میں یہاں پر واضح کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے صحافیوں کی وجہ سے، جو خود کو بڑا صحافی کہتے ہیں، پتہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں، آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے صحافت جیسا عظیم پیشہ آج بدنام ہو چکا ہے۔ جب صحافت کے بارے میں لوگوں کے ریویوز لیے جاتے ہیں، یا لوگوں عام شہریوں کے پاس جا کر ان کا انٹرویو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کتراتے ہیں، وہ صحافت کو نیگیٹو زبان کے اندر استعمال کرتے ہیں، صرف آپ لوگوں کی ان ویوز، ان ریٹنگز اور اس نان پروفیشنل بیہیویئر کی وجہ سے۔ اور اگر آپ کو یہ سب کچھ نہیں پتا تو آپ تھوڑی پہلے تحقیق کریں، تھوڑا پڑھیں، اور اگر یہ سب کچھ پڑھ کر آئے ہیں تو بی بی سی کو ذرا دیکھیں کہ جب وہ اس طرح کے اوتھینٹک واقعات بھی پیش کرتا ہے تو وہ نہ تو ملزم کی تصویر دکھاتا ہے، نہ وکٹم کی تصویر دکھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ آواز بھی ڈب کرتے ہیں۔ آپ خود کو صحافی تو کہتے ہیں، یہ ڈیجیٹل چینلز خود کو صحافت کے علم بردار تو کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی انہوں نے کسی سے کچھ سیکھا؟ اگر نہیں تو کچھ سیکھیے۔ صحافت کیا ہوتی ہے؟ صحافت کا کام تحقیق کرنا ہے، حقیقت دکھانا ہے، نہ کہ صرف ون سائیڈڈ چیز دکھانا۔ آپ پہلے دکھانے کی دوڑ میں انویسٹیگیشن کرنا بھول گئے، جو کہ صحافت کا بنیادی اصول ہے۔ اور میں یہاں لوگوں کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کی کوئی ویڈیو آتی ہے جس کا تھمبنیل اتنا برا ہوتا ہے، یا جس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، تو خدا را اس کو شیئر مت کیجیے، اس کو مت دیکھیے، اور دیکھنا چاہتے بھی ہیں تو اس سے پہلے تھوڑی تحقیق کریں کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، اس کے بارے میں فائنل رپورٹ پڑھ لیں پہلے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اور میں یہاں پہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کل کو آپ کے کسی عزیز کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ ایسا، اس کے بارے میں ایسا انٹرویو سامنے آتا ہے، تو کیا آپ فوراً شیئر کریں گے، یا سوچیں گے کہ نہیں، مجھے پہلے اس سے پوچھ لینا چاہیے یا اس کے بارے میں مزید تحقیق کر لینی چاہیے؟ اگر سوچیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے، شیئر کرنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے ضرور سوچنا چاہیے۔ اور آخر میں ان تمام میڈیا چینل سے، ان تمام صحافیوں سے درخواست کرنا چاہوں گا، ان کے سامنے گزارش رکھنا چاہوں گا کہ خدا را اس صحافت جیسے عظیم پیشے کو مزید بدنام نہ کریں، تھوڑی انویسٹیگیشن کریں، تھوڑے رولز کو پڑھیں، اور صحافت کو صحیح معنوں میں استعمال کریں، نہ کہ صرف اپنے
ویوز کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے اور ایکسکلوسیو کے لیے۔